سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ جو لوگ بچوں کے ساتھ جنسی درندگی میں ملوث ہوتے ہیں اور اس طرح کے گھنونے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کے جو مردانہ اعضاء ہیں ان کو کاٹ دیا جائے اور ان کی جنسی طاقت ختم کر دی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ شرعی طور پر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور جو شریعت نے حد مقرر کی ہے وہ زنا کی ہے۔ زنا اس جرم کو کہتے ہیں جو ایڈلٹری ہے، انگریزی میں اس کو ایڈلٹری کہتے ہیں۔ جرم ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہوتا ہے یعنی زنا کا جرم جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک رضامندی کے ساتھ زنا بالرضا جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے زنا بالجبر۔ تو شریعت نے اس سزا کو زنا بالجبر اور زنا بالرضا کے ساتھ تقسیم نہیں کیا، شریعت نے اس کو تقسیم کیا ہے شادی شدہ زانی اور غیر شادی شدہ زانی کے ساتھ، لہذا اس میں سزا کا فرق رکھا ہے۔ جو شادی شدہ ہے اس کی سزا چاہے وہ رضامندی کے ساتھ کرے، اور اگر پکڑا جائے اور گواہ اس کے پورے بھگت جائیں تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، رجم ہے، سنسار کر دینا ہے، پتھر مار کے مار دینا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ جو باہمی رضامندی سے ہو، چاہے وہ جرم ہوا ہو زبردستی، لیکن غیر شادی شدہ لوگوں نے کیا ہو تو شریعت نے اس کے لیے جو سزا رکھی ہے وہ کوڑے یا پھر جلاوطنی ہے۔ گویا جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی، یہ حدود ہے جو شریعت نے مقرر کر دی۔ اب جو شریعت حد مقرر کر دیتی ہے تو اس کے اندر کسی کو رد و بدل کا اختیار نہیں ہے، چاہے وہ یعنی کوئی خلیفۃ المسلمین ہو، چاہے وہ اسلامی حکومت کا سربراہ ہو، حد کے اندر تبدیلی کا کسی کے پاس اختیار نہیں۔ البتہ تعزیراً جو سزا دی جا سکتی ہے، تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جس میں جرم کا تعین ہو جاتا ہے، اس کی سزا کا تعین جو ہے وہ جج کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو گریو قسم کے کرائم ہیں، جو گھنونے قسم کے جرم ہیں، جن کا تعلق حدود سے بڑھ کر کسی چیز کے ساتھ ہے، اس میں ریپ بھی آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص زنا کا جرم کرے اور وہ زنا کے جرم کے ساتھ کوئی ایکسٹرا جرم کرتا ہے، زور زبردستی کرتے ہوئے وہ کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، یا کوئی اور جرم کا اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو تعزیراً اس کو کوئی اور سزا بھی دی جا سکتی ہے اس حد کے ساتھ۔ اب جہاں تک بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا تعلق ہے، اس کے لیے شریعت نے کوئی زنا کی حد نہیں مقرر کی، بلکہ یہ اس گریو کرائم کے اندر آئے گا جس کا تعلق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کے ساتھ، جس میں کہا گیا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور یا پھر زمین کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں 4 سزاؤں کا ذکر ہے، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہاں پہ قتل جو ہے ان یقتلوا نہیں ہے، الفاظ ہیں ان یقتلوا کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو قتل کر دیا جائے بتدریج، یا پھر ہے یصلبوا، ساتھ صلیب پہ چڑھا دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، ساتھ یہ ہے کہ یعنی اس کی لاش کو لٹکا دیا جائے، جیسے بھی آپ اس کو کرنا چاہیں، کوئی عبرتناک قسم کی سزا دی جا سکتی، یا پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا سکتے ہیں، اس کے اعضاء کاٹے جا سکتے ہیں، اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے یہ آیت نمبر 33 سورہ مائدہ کی جو سزا ہے، یہ کسی بھی جرم کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہے جو فساد فی الارض کا جرم ہو، جو لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرنے کا جرم ہو، یا پھر وہ کسی انڈیویجول کے ساتھ اس طرح کے سلوک کا جرم ہو کہ وہ گریو کرائم کے اندر آئے اور فساد فی الارض کا باعث بن رہا ہو، تو اس کو یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ لہذا ظاہر ہے جب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا سکتے ہیں تو اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹا جا سکتا ہے، شریعت کے اندر یہ اس کی گنجائش ہے۔ اور جب آپ خاص طور پہ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ وہ عقل اور اورینا جو 2 قبیلے تھے جن کے لوگوں نے چرواہے کو مارا تھا اور پھر وہ اونٹ ہنکا کے لے گئے تھے اور اونٹ چوری کر کے لے گئے تھے، چرواہے کو جب انہوں نے قتل کیا تھا تو اذیتیں دے کے قتل کیا تھا۔ جب اذیتیں دے کے قتل کیا، اس کی آنکھوں میں سلائیاں بھی پھیریں
اور اس کو اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے، اس کو، وہ بیچارہ اکیلا تھا، اس کو انہوں نے قتل اس طرح سے کر دیا۔ جب یہ لوگ پکڑے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی یہی حشر کروایا۔ آپ نے ان کے آنکھوں میں سلائیاں بھی بھروائیں، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے گئے، اور ان کو پھر حرہ میں پھینک دیا گیا بستی سے باہر، اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ تو اس طرح کے گریو کرائم میں کوئی بھی اس طرح کی سزا دی جا سکتی ہے جس کی گنجائش سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا یہ اس طرح کا اگر کوئی قانون پاس کیا ہے تو میرا خیال ہے جرائم کو روکنے کے لیے اس طرح کی گھناؤنی سزائیں جس کا شریعت کے اندر ثبوت موجود ہے وہ دی جانی چاہیے۔ البتہ وہ سپیسیفک جرم جس کی سزا بھی شریعت نے سپیسیفکلی مقرر کر دی ہے، اس کے لیے آپ اس حد کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ایڈیشنل کوئی سزا دے سکتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ مثلا جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، شروع میں نے عرض کیا کہ زنا بالرضا ہو چاہے زنا بالجبر ہو، زنا کی سزا جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے، لہٰذا اس کے اندر آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کے قانون میں اس کے اندر بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور جو زنا کی حد ہے، زنا کی جو سزا ہے، اس کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کے ذیل میں لا کے جو زنا بالجبر ہے اس پر سزائے موت رکھ دی گئی ہے، چاہے وہ غیر شادی شدہ بھی کرے۔ جو زنا بالرضا ہے اس کے اوپر سزائے موت دی ہی نہیں جا سکتی، چاہے وہ شادی شدہ بھی کرے۔ یہ اللہ کی حدود میں چھیڑ چھاڑ ہے، وہ غلط ہے۔ البتہ کسی جنسی درندگی کے ارتکاب کرنے والے کو اس طرح کی گھناؤنی سزا میرے خیال میں سورۃ المائدہ کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے، اور اس میں سے کوئی بھی سزا جج اپنے ڈسکریشن کے مطابق دے سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔